میرے ساتھ ایک ایسے بزرگ موجود ہیں جو کہ اس جنگ کے حالات کے بارے میں بتائیں گے. بابا جی پیشن گوئی کریں گے لیکن آگے 2030 تک یا 2025 سے لے کے 30 تک کیا ہونے والا ہے. امریکہ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ امریکہ کیا اسرائیل کا ساتھ دے گی اور امریکہ کھل کے سامنے آئے گا ایران کے خلاف؟ نہیں آئے گا. اس کو پتہ ہے کہ مسلمان یکدم ایک ہو جائیں گے اللہ کے حکم فضل سے. نصر من اللہ فتح القریب نعم المولا و نعم النصیر. بھارت کے رہنے والے ہیں مودی سرکار، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو مندروں میں گھنٹے کھڑک رہے ہیں یہ انشاءاللہ ادھر اللہ اکبر کا نعرہ لگے گا. انشاءاللہ دلی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم فضل سے. میرے ساتھ ایک ایسے بزرگ موجود ہیں جو کہ اس جنگ کے حالات کے بارے میں بتائیں گے. یہ جو جنگیں چل رہی ہیں اس ملک میں، اور مطلب کہ ہر کوئی، پہلے پاکستان بھارت کے ساتھ جو تلخ کلامی ہوئی، اس کے بعد رشیا نے یوکرین کے ساتھ وہ ان کی جنگ چل رہی ہے، اب اسرائیل نے ایران کے ساتھ جو ہے نا ان کا معاملہ چل رہا ہے اور یہ 4 دن سے یہ جنگ چل رہی ہے. کیا لگتا ہے یہ جنگ جو ہے یہ ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہے یا آگے ہونے والا کیا ہے؟ یہ بابا جی خود بتائیں گے. بابا جی پیشن گوئی کریں گے لیکن آگے 2030 تک یا 2025 سے لے کے 30 تک کیا ہونے والا ہے. السلام علیکم بابا جی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام رحمۃ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت شکر الحمدللہ رب العالمین. بابا جی آپ کو تو پتہ ہے سارے حالات کا، اس ٹائم جو جنگیں چھڑی گئی ہیں ممالکوں میں پاکستان بھارت کے ساتھ، اور ابھی بھی تلخ کلامی ہوتی رہتی ہے بارڈر پہ بھی اور منہ زبانی بھی. تو کیا لگتا ہے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ فرمان آقا مختار کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ غزوہ ہند ہونی ہے. وہ اسرائیل سے شروع ہونی ہے اور اسرائیل سے آتی آتی سب ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے جائے گی. یہ فرمان آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حق اور سچ کی بات ہے. آپ کا فرمان ہے کہ خرسان سے کالی پگڑیاں والے آدمی نکلیں گے جو پوری روح زمین پہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچار کریں گے اور مسلمانوں کو فتح ہوگی. یہ غزوہ ہند کی جنگ تو نہیں کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یہ غزوہ ہندی ہے. جیسے فرمان آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ اسرائیل سے شروع ہونی ہے، فلسطین سے شروع ہونی ہے. اسرائیل نے کتنے ظلم کیے ہیں ہماری بہنوں کے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر، کتنے ظالم نے ظلم کیے ہیں. ان کی اخیر ہونی ہے. اس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یا اللہ اسرائیل کو تباہ برباد کر دے، اس کو ختم کر دے. کہ یہ فرمان آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہودی اگر درخت کے پیچھے چھپا ہوگا اللہ وحدہ لا شریک درخت کو زبان دیں گے کہ یہ یہودی ہے، اس کو مارو. یہ یہودی اور کافر، ان کے بارے میں تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ ان کا ساتھ مت دو. ان کا ساتھ، یہ سرکار مدینہ کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہے، یہ آپ کے دشمن ہیں. ہاں، یہ کبھی نہیں آپ کے دوست، آپ کے کبھی بھی نہیں دوست ہوں گے. دوست اس ٹائم پہ بنیں گے جب ان کو مطلب ہوگا، اپنا مطلب نکالیں گے. یہ منافقوں سے بھی برے آپ کے ساتھ سلوک کریں گے. امریکہ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ امریکہ کیا اسرائیل کا ساتھ دے گی اور امریکہ کھل کے سامنے آئے گا ایران کے خلاف؟ نہیں آئے گا. اس کو پتہ ہے کہ مسلمان یکدم ایک ہو جائیں گے اللہ کے حکم فضل سے. نصر من اللہ فتح القریب نعم المولا و نعم النصیر. اللہ کے حکم فضل سے اللہ پاک خامنہ صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. وہ سب سے پہلے جنگ کرنے سے پہلے امام رضا پاک سرکار کے روزہ پہ گئے ہیں، وہاں پہ حاضری دی ہے اور دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ان کا صدقہ ہم کو فتح اور نصرت عطا فرما. بالکل. اچھا خامنہ یہ جو ایران پر اس ٹائم جو جنگ چل رہی ہے اور اسرائیل کی، ان دونوں ممالک کے بارے میں بتائیں کہ اسرائیل کو کتنا نقصان ہوگا؟ زیادہ نقصان اسرائیل کو ہوگا یا ایران کو ہوگا؟ اسرائیل کو ہوگا انشاءاللہ، اسرائیل کو ہوگا. کیوں؟ یہ جو ظلم کیا اسرائیل نے، جب یہ بچوں کے اوپر، ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر ظلم کیا، وہ بھی بھوک پیاس سے
तरस रहे हैं, पानी को तरस रहे हैं, खाने को तरस रहे हैं वो लोग। ये भा- अल्लाह की तरफ से अजाब है, अल्लाह की तरफ से अजाब नाज़िल हो रहा है। गांव मूत्र वालों को क्या कहना चाहेंगे जो गांव का मूत्र पीते हैं, जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, मोदी सरकार, उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये भी भाग जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पीठ दिखाएंगे? इंशाअल्लाह ये भी पीठ दिखाएंगे। ये जो मंदिरों में घंटे खड़क रहे हैं, ये इंशाअल्लाह उधर अल्लाह अकबर का नारा लगेगा। इंशाअल्लाह दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म फजल से। कि ये औलिया का फैज़ान है, बड़े सगीर पाक व हिंद, ये मेरे औलिया का नाम है। ये औलिया अल्लाह ने हम लोगों को कलमा सिखाया है। बाबा जी ने पेशन गोई ये की है कि ये ग़ज़वा हिंद है, ये जो जंग स्टार्ट हो चुकी है इसराइल की और ईरान की, ये ग़ज़वा हिंद है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ग़ज़वा हिंद इसराइल से स्टार्ट होगी। फ़लस्तीन को घेरे में लिया, फ़लस्तीन पर जुल्म किया इसराइल ने, उसके बाद अब ईरान, और बाकायदा नेतन्याहू ने धमकी लगाई थी कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई आंख उठा के भी देख लें। खैर, अब ये ग़ज़वा हिंद है, अब ये जंग कहाँ तक जारी रहेगी? क्या ये वर्ल्ड वार 3 है? क्या वर्ल्ड वार 3 वाकई शुरू होने वाला है? तो बाबा जी ने कहा बिल्कुल ये वर्ल्ड वार 3 है। ये जंगें अब स्टार्ट होंगी और मज़ीद ममालिक एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था नाज़रीन, इसको शेयर करें, इसमें कितनी सच्चाई है आप भी बताइएगा। ये दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।